That's it. He's bowled him. Lloyd, in an effort to get as many runs as quickly as possible. A real wahoo in the off stump. پاکستان قومی ٹیم کے سابق بالر اور ریورس سوئنگ کے بانی سرفراز نواز اس وقت لندن میں فیملی کے ہمراہ مقیم ہیں۔ ایک کامیاب بالر کی حیثیت سے کیریئر بنانے والے سرفراز نواز نے ریٹائرمنٹ کے بعد کمنٹری شروع کر دی، جس کے بعد وہ سیاست میں شامل ہو گئے۔ سرفراز نواز ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنی باتوں سے ریورس سوئنگ کرتے ہوئے دکھائی دیے، جس نے انہیں مشکلات میں ڈال دیا۔ سرفراز نواز اس وقت خطرناک بیماری سے لڑ رہے ہیں۔ لندن میں سرفراز نواز کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ Oh, that must be close. Yes, indeed. A good delivery from Sarfraz. Oh, and that is out. Sarfraz has done it again. سرفراز نواز کافی عرصے سے لندن کے شہر ٹوٹنگ میں اپنی فیملی کے ہمراہ مقیم ہیں۔ بڑھتی عمر کے باعث انہیں صحت کے مسائل لاحق ہو گئے ہیں۔ گراؤنڈ میں 20 اوورز کے لیے بھاگنے والے سرفراز نواز کی ٹانگیں ہڈیوں کی بیماری کے باعث کمزور ہو گئی ہیں، جس کے باعث انہیں آزادانہ طور پر چلنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سرفراز نواز بیساکھی کے ذریعے چہل قدمی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ پہلے کی نسبت کافی کمزور ہو گئے ہیں۔ ان کی آواز سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صحت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کا جسم بیماری کی وجہ سے لٹک گیا ہے، چہرے پر جھریاں نمایاں ہو گئی ہیں۔ اپنے زمانے کے خوبرو بالر سمجھے جانے والے سرفراز نواز سے وقت نے ان کا حسن چھین لیا ہے اور انہیں تحفے میں بے ثباتی دے دی ہے۔ 2019 میں سرفراز نواز کو دل میں تکلیف ہوئی، جس کے باعث انہیں اسپتال منتقل کیا گیا، جس کے بعد وہ دل کی ادویات باقاعدگی سے لینے لگے۔ اس کے علاوہ انہیں شوگر اور بلڈ پریشر کی شکایت بھی ہے، جس کے لیے وہ باقاعدگی سے طبی معائنے کرواتے ہیں۔ سرفراز نواز ان ریٹائر کرکٹرز میں سے ہیں جنہوں نے کرکٹ کو خیر آباد کہنے کے باوجود اس کے ساتھ کسی نہ کسی حیثیت میں وابستگی قائم رکھی۔ وہ کرکٹ گراؤنڈ میں تبصرے کرنے کے ساتھ ساتھ نوجوان بالرز کو ریورس سوئنگ کے فن سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ Strike on the pad. He's out. LBW. سرفراز نواز کو لندن میں رہتے ہوئے مالی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد پی سی بی کی جانب سے ان کی پینشن مقرر کی گئی تھی، جو انہیں باقاعدگی سے مل رہی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مبصر کی حیثیت سے بھی پیسہ کمایا۔ سیاست میں آنے کے بعد وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی رہے۔ سیاست سے جڑنے کے بعد سرفراز نواز کے اندر بھی الزام تراشی والا کلچر پروان چڑھتا گیا۔ سرفراز نواز کی جانب سے پی سی بی پر کھلم کھلا تنقید کی جانے لگی۔ انہوں نے کرکٹ بورڈ اور کھلاڑیوں پر سنگین نوعیت کے الزامات لگائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر عمران خان کے بارے میں بھی کئی طرح کے دعوے کیے۔ انہوں نے پاکستان اور بھارتی چینلز پر لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے عمران خان پر منشیات استعمال کرنے کا الزام بھی لگایا، جس پر ان سے وضاحت طلب کی گئی مگر وہ ناکام رہے۔ سرفراز نواز کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات اور سابق کرکٹرز کی کردار کشی کرنے کے معاملے پر پی سی بی حرکت میں آئی اور قانونی کارروائی کرتے ہوئے سرفراز نواز کو پی سی بی کے ضوابط کی پامالی کرنے کے اعتراف میں ماہانہ پینشن سے محروم کر دیا گیا، جس پر سرفراز نواز کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ ان کی جانب سے برطانیہ کی عدالت میں پی سی بی کے خلاف کیس دائر کیا گیا، جس میں انہوں نے پی سی بی کی جانب سے کی جانے والی زیادتی کے حوالے سے کورٹ کو تحریری طور پر آگاہ کیا۔ یہ کیس ابھی بھی عدالت میں زیر سماعت ہے۔ سرفراز نواز نے اپنا ٹیلنٹ آگے پہنچانے اور نوجوان نسل کو کرکٹ سکھانے کے لیے اسلام آباد میں اپنی مدد کے تحت کرکٹ اکیڈمی کھولی، جس میں انہوں نے لاکھوں روپے کی جدید مشینری لگوائی۔ اس اکیڈمی میں نوجوان بالرز کو جدید طریقے پر ٹریننگ فراہم کی جاتی تھی۔ 2019 میں سرفراز نواز کی اکیڈمی بنا کسی حکومتی نوٹس کے انتظامیہ کی جانب سے بند کر دی گئی۔ جب اس کی اطلاع لندن میں موجود سرفراز نواز کو دی گئی تو وہ بلبلا اٹھے اور انہوں نے حکومت وقت سے یہ اپیل کی کہ ان کی اکیڈمی کو کھولا جائے تاکہ نئی نسل کی بھرپور طریقے سے تیاری کی جا سکے۔ And that's well bowled too. And he's given him umpire language and Lloyd doesn't like it. The Pakistan players absolutely. سرفراز نواز کرکٹ میں کرپشن کے بے حد خلاف تھے۔ وہ پاکستان ٹیم میں بھی میچ فکسنگ کے معاملات پر بے دھڑک اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے، جسے ان کے ساتھی کھلاڑی کسی طور پسند نہیں کرتے تھے۔ 2007 میں جب پاکستان ٹیم کے کوچ باب ولمر اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے تو ہر جانب سے یہی خیال ظاہر کیا گیا کہ ان کی موت طبعی ہوگی، مگر سرفراز نواز نے اس موقع پر حیران کن انکشاف کر ڈالا کہ باب ولمر کا قتل کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ خدشہ ظاہر کیا کہ ویسٹ انڈیز میں پاکستان کرکٹ ٹیم کسی طور محفوظ نہیں۔ سرفراز نواز کی جانب سے کیے جانے والے دعوے انتہائی سنگین نوعیت کے تھے، جس پر ان سے ان کے ذرائع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ سرفراز نواز نے 2007 کے ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کی ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں شکست کو میچ فکسنگ کا شاخسانہ قرار دیا تھا۔ سرفراز نواز نے آئی سی سی سے باقاعدہ اپیل کی تھی کہ وہ ویسٹ انڈیز میں باب ولمر کے قتل کی تحقیقات مقامی پولیس کی بجائے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے کروائے تاکہ زمینی حقائق سے عوام کو آگاہ کیا جا سکے۔ تاہم اس قتل کے حوالے سے کی جانے والی تحقیقات اور اس کی تفصیلات کبھی سامنے نہیں آ سکی۔ سرفراز نواز نے اپنے کیریئر کے دوران کامیابیوں اور عروج کا بھرپور زمانہ
देखा। फास्ट बॉलिंग की दुनिया में रिवर्स स्विंग का शानदार इजाफा करने वाले सरफराज नवाज को खेलना उस वक्त के बल्लेबाजों के लिए किसी ख्वाब से कम न था। सरफराज नवाज ने अपनी इजाद करदा रिवर्स स्विंग इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनुस को सिखाई, जिन्होंने इस हुनर को शानदार तरीके से इस्तेमाल किया और इस बलबूते पर दुनिया क्रिकेट में मुनफरिद पहचान बनाई। मगर उन सब का सरखेल सरफराज नवाज थे, जिनका तारुफ ही रिवर्स स्विंग था। 1969 से 1984 के अरसे में सरफराज नवाज ने 55 टेस्ट और 45 वनडेज खेले। सरफराज नवाज ने 32.75 की एवरेज से 170 विकेटें हासिल की, जिसमें एक इनिंग में 5 मरतबा 5 जबकि एक मैच में 10 विकेटें एक दफा हासिल की। सरफराज नवाज बिलाशुबा पाकिस्तान का वो सरमाया थे जो अपने हासिल शुदा फन की बदौलत पाकिस्तान की खिदमत ग्राउंड के अंदर और बाहर करते हुए दिखाई दिए। वो रिटायरमेंट के बाद पीसीबी के साथ मिलकर बॉलिंग कोच के तौर पर जिम्मेदारियां संभालते और मुस्तकबिल के वकार यूनुस और वसीम अकरम तैयार करने में मुआविन साबित होते। मगर उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया जो ग्लैमर, नाम और दौलत से होता हुआ गुजरता था। इस रास्ते पर चलकर सरफराज नवाज वो नेक नामी और शोहरत खो बैठे जो उन्हें अवाम की जानिब से मिली हुई थी। आज सरफराज नवाज लंदन में बेहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं और कोई उनका मददगार नहीं। He's out, caught and bowled first ball.